پاکستان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار آخر کون؟ ایسی کون سی پاکستانی شخصیات ہیں جن کے بلنڈرز کی وجہ سے پاکستان آج اس نہج پر ہے؟ آخرکار پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ خواتین و حضرات، تاریخ پاکستان سیریز کے فرسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا تو بے شمار مسائل کا، بے شمار دشواریوں کا، ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں تھا، ہمارے پاس بلڈنگز نہیں تھی، ہمارے پاس دوسری ضروریات زندگی جو ہیں ان کی نہایت ہی قلت تھی۔ اور دوسرا میجر پرابلم جو تھا اس وقت وہ یہ ہوا کہ پاکستان بننے کے آلموسٹ 13 منتھ لیٹر قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ ٹی بی کے مرض میں مبتلا تھے، وہ بھی پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کی وفات ہو گئی۔ مشکلات پہلے ہی کم نہیں تھی لیکن ان کی وفات کے بعد ان میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اگست 1947 میں فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنتی ہے جس میں قائد اعظم محمد علی جناح پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے عہدہ لیتے ہیں اور حلف اٹھاتے ہیں۔ یہ جو کیبنٹ تھی یہ چند لوگوں پر مشتمل تھی، جس میں محمد علی جناح جو تھے وہ فرسٹ گورنر جنرل بنے اور لیاقت علی خان کو پرائم منسٹر آف پاکستان اپوائنٹ کیا گیا، اور اس میں منسٹر فار فارن افیئرز اور ڈیفنس منسٹر اور چندری گڑھ جو تھے جو بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے ان کو منسٹر فار کامرس بنایا گیا، اور ایک سردار عبدالرب نشتر جو تھے ان کو منسٹر فار کمیونیکیشن بنایا گیا۔ لیاقت علی خان 1947 سے لے کر 1951 تک ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان رہے۔ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان ان کو کافی سارے چیلنجز کا، کافی سارے ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا دیٹ پاکستان فیسڈ ان اٹس ارلیئر ڈیز، اور جن میں کچھ ریئرس ہو رہے تھے۔ اس وقت جو ایک بڑا مسئلہ تھا وہ مہاجرین کی آمد کا مسئلہ تھا، ان کی آبادکاری کا مسئلہ تھا۔ اس وقت ملک کا کوئی آئین بھی نہیں تھا جو ایک بہت ہی بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ آئین کے تحت ہی کوئی بھی ملک جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اس کو رن کیا جا سکتا ہے۔ تو اس صورتحال میں انہوں نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے 1949 میں آبجیکٹیو ریزولوشن جو تھی وہ قانون ساز اسمبلی میں پیش کی، اور قانون ساز اسمبلی نے 12 مارچ 1949 کو اس کو پاس کیا، اور اس کو پاکستان کی آئینی تاریخ میں ان دی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان اٹ از کنسیڈرڈ ایز میگنا کارٹا۔ اور انہی کی لیڈرشپ کے انڈر بیسک پرنسپلز کمیٹی جو تھی اس کو ڈرافٹ کیا گیا، جس کو خواجہ ناظم الدین نے پرائم منسٹر آف پاکستان لیاقت علی خان کی ہدایت پر ڈرافٹ کیا تھا، اور انہی کے دور حکومت میں انڈیا کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو پیسفل وے میں رہ کر سارٹ آؤٹ کریں، اور کہ امپارشل پلیبسٹ جو ہے اس کو وہ ہیلڈ کروائیں گے، اور لیکن انفارچونیٹلی وہ ابھی تک ہو نہیں سکا۔ البتہ جب پاکستان بنا تو ہم نے ڈسکس کیا کہ کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ان میں سے جو 3 میجر پرابلمز تھے ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ وہ بڑے ہی میجر پرابلم تھے جو پاکستان کی ترقی کی راہ میں جو ہے رکاوٹ جو ہے وہ حائل کر رہے تھے۔ ان میں جو سب سے پہلا مسئلہ تھا وہ تھا ریفیوجیز کا مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ جو تھا وہ انڈس بارڈر کا مسئلہ تھا، اور اس میں جو تیسرا مسئلہ تھا وہ ایکسیشن آف پرنسلی اسٹیٹس کا مسئلہ تھا۔ یہ 3 میجر پرابلمز تھے۔ ان میں سب سے پہلے جو مسئلہ تھا ریفیوجیز کا مسئلہ، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور نہرو کے درمیان یہ طے پا گیا تھا کہ ایک باؤنڈری کمیشن تشکیل دیا جائے گا پاکستان اور انڈیا کی باؤنڈریز کو ڈکلیئر کرنے کے لیے، ان کو ڈیفائن کرنے کے لیے۔ تو سر ریڈ کلف کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا گیا جسے باؤنڈری کمیشن کہا جاتا ہے، اور اس کمیشن نے وہ تاریخی بے ایمانیاں کی جس کے نتائج، جس کے کانسیکوینسز ہماری نوجوان نسل اور ہماری عوام آج تک بھگت رہی ہے، جس میں جیسے کہ گرداس پور کا جو ایریا ہے اور جو پٹھان کوٹ کا ڈسٹرکٹ ہے، ان کی تقسیم کے وقت جس طرح کی بے ایمانیاں کی گئیں وہ سب کے سامنے ہیں، ان کو ذرا ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں اس کو بڑا ہی ایکسکلوزیولی ڈیفائن کیا ہے، اس کو جو ہے ڈسکرائب کیا۔ اگر آپ سننا چاہ رہے ہیں تو میری ویڈیوز کو جا کر دیکھ سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں۔ بہرحال ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ جب باؤنڈریز ڈکلیئر کر دی گئی تو وہ علاقے جن میں وہ ولیجز جس میں مسلم جو تھے وہ پری ڈومیننٹلی رہ رہے تھے،
انہوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی، اور جو پاکستان میں ہندو تھے یا سکھ تھے انہوں نے انڈیا کی طرف ہجرت کی۔ لیکن اصل مسئلہ اس وقت درپیش آیا جب پنجاب کی جو ہے باؤنڈریز تھی ان کو ڈکلیئر کرنے کا وقت آیا، بیکاز دیر واز آلسو a substantial number of Hindus and Sikhs residing in this region other than the Muslims۔ تو یہ ایک بڑا میجر پرابلم تھا جو اس وقت درپیش آیا، کیونکہ جو مہاجرین تھے جو انڈیا میں مسلمان تھے انہوں نے پاکستان میں ہجرت کی، اور جو پاکستان میں ہندوز اور سکھ تھے انہوں نے انڈیا میں کی۔ جب پاکستان میں وہ مسلمس آ رہے تھے مائگریٹ کر کے، ہجرت کر کے، تو پاکستان میں ان کی آباد کاری کا مسئلہ تھا، ان کو رہائش فراہم کرنے کا مسئلہ تھا، ان کو ان کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ فراہم کرنے کا مسئلہ تھا۔ تو یہ ایک میجر پرابلم تھا جو اس وقت درپیش آ رہا تھا۔ اور دوسرا جو میجر پرابلم تھا وہ انڈس واٹر کا مسئلہ تھا، کیونکہ انڈیا نے اپریل 1948 میں جو پاکستان میں پانی آ رہا تھا اس کے دریاؤں سے بہہ کر آ رہا تھا، تو اس نے اس کو بند کر دیا تھا، جس باعث پاکستان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ البتہ انہوں نے بعد میں اس کو ایک معاہدے کے ذریعے، ایگریمنٹ کے ذریعے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا تھا، جس کو سندھ طاس معاہدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا بڑا اور اہم جو مسئلہ تھا وہ تھا ایکسیشن آف پرنسلی اسٹیٹس۔ تقسیم سے پہلے برٹش انڈیا میں کافی ساری ایسی نیم خود مختار ریاستیں موجود تھیں جن کے مستقبل کا فیصلہ جو تھا وہ برطانیہ کے ہندوستان سے انخلاء سے قبل ہونا تھا، اور ایسی تقریباً 560 ریاستیں تھیں جن میں سے کچھ پاکستان کے ایریاز میں آتی تھی اور کچھ ہندوستان کے ایریاز میں آتی تھی۔ 25 جولائی 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہندوستان کے آخری وائسرائے تھے، انہوں نے چیمبر آف پرنسز سے خطاب کرتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ الحاق کے سوال پر، ایکسیشن کے کوئسچن پر، اپنا جو ان کا ایک مذہبی یعنی کہ فرقہ وارانہ ساخت ہے اس کو دیکھ کر، اور جو ان کا جغرافیائی محل وقوع ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو اس کو قبول کرتے ہوئے، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے وہ جو ریاستیں تھیں انہوں نے پاکستان یا ہندوستان کا انتخاب کیا، لیکن ان میں سے 4 ریاستیں ایسی تھیں جنہوں نے اس جو تقسیم کا یہ جو اصول تھا اس سے انکار کر دیا۔ ان میں سے جوناگڑھ، حیدرآباد، کشمیر اور جودھ پور کی ریاست جو تھی انہوں نے اس سے انکار کر دیا تھا۔ بہرحال جب 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح وفات پا گئے تو ان کے بعد خواجہ ناظم الدین کو سیکنڈ گورنر جنرل آف پاکستان اپوائنٹ کیا گیا، اور خواجہ ناظم الدین نے پرائم منسٹر آف پاکستان لیاقت علی خان کی ہدایت پر بیسک پرنسپلز کی جو کمیٹی تھی اس کو تشکیل دیا، جس میں یہ کہا گیا کہ جو ہمارے حکمران ہوں گے وہ چنے ہوئے لوگ ہوں گے، تھرو دی پیپل آف پاکستان، تھرو دی پبلک آف پاکستان، وہ چنے ہوئے لوگ ہوں گے۔ اس میں انہوں نے اقتدار اعلیٰ کی بات کی، انہوں نے ڈیموکریسی کی بات کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان شیل بی فیڈریشن اینڈ فنڈامنٹل رائٹس شیل بی گارنٹیڈ اینڈ جوڈیشری شیل بی انڈیپینڈنٹ۔ 1950 میں لیاقت نہرو پیکٹ ہوتا ہے، دونوں ملک کے پرائم منسٹر آف انڈیا اور پرائم منسٹر آف پاکستان دہلی میں ملتے ہیں اور آپس میں جو ان کے اختلافات ہیں، جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں، اور 6 روز تک تقریباً یہ میٹنگ چلتی ہے ان کی، اور 6 روز کے بعد 8 اپریل کو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں جسے بعد میں لیاقت نہرو پیکٹ بھی کہا جاتا ہے، اور اسی پیکٹ کو بعد میں بل آف رائٹس کہا گیا مائنورٹیز کے لیے۔ اس میں کچھ مائنورٹیز کے ایشوز تھے جن کو ڈسکس کیا گیا، جن کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے یہ جو ایگریمنٹ تھا اس کو سائن کیا۔ اس میں دونوں کنٹریز کی مائنورٹیز کے کچھ ایشوز تھے ان کو ڈسکس کیا گیا، یعنی کہ دونوں طرف جو مائنورٹیز ہیں ان کے اندر جو ایک ریلیجیس فیئر ہے اس کو ایلیویٹ کرنا ہے۔ اینڈ سیکنڈ جو اس کا ایشو تھا وہ تھا ٹو ایلیویٹ کمیونل پیس، اینڈ جو تھرڈ اس کا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کرنا ہے جس میں دونوں ممالک رہ کر اپنے اپنے جو مسائل ہیں، اپنے اپنے جو ان کے درمیان ڈیفرنسز ہیں ان کو کلیئر کر سکیں، ان کو حل کر سکیں۔ 1951 میں لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں ایک جلسے کے دوران ان کو قتل کر دیا گیا، اور ان کے بعد خواجہ ناظم الدین جو تھے ان کو پرائم منسٹر آف پاکستان اپوائنٹ کیا گیا، تعینات کیا گیا، اور ملک غلام محمد جو تھے میجر جنرل تھے صاحب، انہوں نے جو خواجہ ناظم الدین تھے ان کو ان کی کیبنٹ کے ساتھ طلب کیا اور استعفیٰ دینے کا حکم دیا۔ جو خواجہ ناظم الدین تھے پرائم منسٹر آف پاکستان، انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا، تو ملک غلام محمد نے ان کو ان کی کیبنٹ سمیت ڈسمس کر دیا۔